اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی خصوصیات۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کو معجزہ بنایا کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، پیدائش کے فوراً بعد گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مارتے وہ اڑنا شروع ہو جاتے۔ اللہ قرآن میں کہا ٹھیک ہے اوبر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، ٹھیک ہے فانفخ فیہ فتکون طیرا باذنہ، ایک جگہ اللہ نے کہا کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر کر اچھا کرتے تھے۔ کوڑ ایسی بیماری ہوتی جسم سے گوشت گرنا شروع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض پر ایسے ہاتھ پھیرتے، اللہ اپنے فضل سے شفا دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے۔ آپ کے حواری یعنی جو آپ کے صحابی تھے، جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر آئیں گے، آپ کا نکاح ہوگا، 40 سال تک آپ دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کیوں بنا؟ جب وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تب مرزا کو وہ نبی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسیح موعود ہے۔ حالانکہ مسیح موعود کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اس کا تو نام غلام احمد تھا بیچارہ، تو ویسے ہی کیا کہتے ہیں زبردستی اپنے اوپر کوئی چیز مسلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرض کے بارے میں ہر حال میں نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بال لیٹ کر ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لاتے۔ ایک گناہ کے بارے میں سود کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے سخت گناہ ہے۔ قرآن سے قرآن ہر مرض کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ ہے، جمعہ دن سورہ کہف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، اسی طرح ممکن ہو آسانی ہو سہولت و غسل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن نماز کے لیے جلدی مسجد آنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعہ کی نماز کے لیے جلدی مسجد آتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا 1 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ اچھا، اسی طرح کیا کہتے ہیں جمعہ دن بہت زیادہ دعا مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔
اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ دن خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم دعا مانگیں تاکہ اس مقبول گھڑی کو ہم پا لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنا موضوع جمعہ سے پہلے جمعرات والے دن ہی بورڈ پر لکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تسلسل کے ساتھ اپنے موضوعات اپنی مسجد میں بیان کرتے ہیں، بغیر کسی فرقہ واریت کے یا بغیر کسی لغو بات کے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصلی مآخذ سے ہماری جو دین کی اصل بنیاد ہے قرآن اور حدیث انہیں بنیاد بنا کر، اور ہماری جو فقہ کی مستند کتابیں ہیں، ہماری جو تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، ان کے مستند حوالہ جات کے ساتھ ہم اپنا بیان کرتے ہیں۔ ہم خلافت راشدہ بیان کر رہے ہیں، جس میں خلیفہ خامس سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ اس پر ہم 2 جمعے پڑھا چکے ہیں۔ کل اسی تسلسل کے ساتھ ہمارا تیسرا جمعہ ہوگا سیدنا حسن کی سیرت مبارک ہوگا۔ آپ سے گزارش آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس مسجد میں اگر آپ کو اصلاحی بیانات اور اصلاح کے موقع زیادہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یا ہمارے رب یا ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے دین کی خدمات ٹوٹی ٹوٹی آپ نے اپنے ہاں قبول فرما لیں۔ اللہ جی ہماری حال آثر فتنہ اور شر سے حفاظت فرما دیں، رحمت یا رحمت۔